اور ایک نقصان ہے زینت نہیں ہے, شو نہیں ہے اس میں ذرا سی بھی. کوئی کیا بتائے گا؟ روزگار والے آدمی کو دیکھو اللہ نے بہت بڑا احسان کیا. روزگار اللہ کی بھلے ریڑھی لگاتا ہو, ٹماٹر بیچتا ہو, کہیں چوکیداری کرتا ہو, بے شک قرآن نے اللہ کا فضل تلاش کرنا, تجارت کرنا, روزگار میسر ہونا, اس کو بہت بڑی نعمت کے طور پہ بیان کیا ہے. اب اللہ نے جانور بیان کیے, بھیڑ, بکریاں, اونٹ, بیل. اللہ کہتے ہیں اس میں تمہارے لیے نعمت ہے. وہ نعمت کیا ہے؟ تم ان سے روزی کماتے ہو, یعنی یہ تمہارا بزنس ہے, یہ بھی نعمت ہے. آسانی سے سمجھ میں آتی ہے یہ نعمت کہ نہیں آتی؟ ظاہر ہے بھائی, جس کی بھیڑ بکریاں ہیں بیچے گا بھی, اور ان کی کھال بھی بیچے گا, مشکیزیں بھی بیچے گا. یہ بھیڑ بکریوں والے ماشاءاللہ بہت مالدار ہوتے ہیں. اگر ان کے اپنے بھیڑ بکریاں ہوں تو بہت مالدار ہوتے ہیں, دوسروں کے ہیں تو بھی بہت مالدار ہوتے ہیں. ہاں, جن کے ہیں وہ غریب ہو جاتے ہیں. کیونکہ میں نے کئی بار تجربہ کیا ہے, اپنی بکری خود پالو تو پلتی ہے, بھیڑ بکری والے کو دے دو تو چھوٹی ہوتی چلی جاتی ہے وہ. میں نے ایک بھیڑ بکری والے کو اپنی بکری دے دی, تھوڑی نا 6-7 مہینے کی تھی. میں نے کہا ریوڑ میں پل جائے گی, بڑی ہو جائے گی تو دے آنا. 6 مہینے بعد وہ اتنی کی اتنی ہی تھی. اس کے سارے جانور بڑے ہو گئے, ہماری بکری اتنی کی اتنی. پتہ نہیں کھلا نہیں رہا تھا, کیا کر رہا تھا. تو یہ پاکستان میں ہے مسئلہ کہ آپ اپنی چیز کو پالتے ہو تو وہ فوکس کرتے ہو, دوسرے کا مال رکھو گے تو اس کو آپ ویلیو نہیں دیتے. خیر, سارے ایک جیسے نہیں ہوتے. خیر, تو اللہ میاں نے قرآن میں بیان کیا کہ بھیڑ بکریوں کے اون میں تمہارے لیے گرمی ہے, اس سے تم کمائی کرتے ہو, سورس آف انکم ہے. سورس آف انکم سے کیا ہوتا ہے؟ تمہارا گھر کا آٹا دال آتا ہے, بچوں کے اسکول کی فیسیں آتی ہیں. تو بھیڑ بکریوں میں وہ لوگ بھی داخل ہیں جو گوشت امپورٹ ایکسپورٹ کرتے ہیں. وہ تو اس زمانے کی مثال دی نا. آج کے زمانے کے لحاظ سے وہ ذرا ایڈوانس ہو گیا ہے, ورنہ بھیڑ بکریوں کا کام تو ہمیشہ سے رہا ہے. پوری دنیا میں سب سے زیادہ گوشت ان جانوروں کا آج بھی کھایا جاتا ہے, اس لیے یہ سب سے بڑا بزنس ہی ان جانوروں کا ہے. چاہے وہ چائنا ہو, چاہے امریکہ ہو, چاہے کینیڈا ہو, ان جانوروں سے انسان کبھی بھی مستغنی نہیں ہو سکتا. چائنا والوں نے کتے کھا لیے, مگر پھر بھی زیادہ میجورٹی بکرے ہی کھاتی ہے, میجورٹی کتے نہیں کھاتی وہاں پہ. بکرے ہی نیچرل جو انسان کی فطرے گوشت ہے وہ کیا ہے؟ بکرے, دمبے, گائے, اونٹ, یہی ہے. خیر, تو اب دیکھو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کیا کہ تمہارے لیے ان جانوروں کے گوشت جس سے تم کھاتے ہو, ان پہ تم سواری کرتے ہو, تمہارے لیے اس میں جاب ہے, بزنس ہے, پیسہ کماتے ہو. تو جتنی نعمتیں تھی بیان کی, ایک نعمت رہ گئی تھی, بہت عظیم نعمت. وہ کیا ہے؟ زینت. جو انسان کماتا ہے نا, مہینے کے بعد جو تنخواہ ملتی ہے وہ تو ہے ہی, خود کمانا یعنی جاب لیس نہ ہونا, یہ بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے. کیوں؟ صبح جب جاتا ہے نا کام پہ اور شام کو واپس آتا ہے, یہ بھی ایک منظر ہوتا ہے دیکھنے والا. اس سے ڈپریشن ختم ہوتی ہے, اسٹریس ختم ہوتی ہے, خوشی ہوتی ہے, دیکھنے والے کو بھی خوشی ہوتی ہے. یار کامیاب آدمی ہے, صبح جا رہا ہے کام پہ, شام کو واپس آ رہا ہے. بے روزگار آدمی کو یہ خوشیاں نہیں ملتی. مجھے یاد ہے جب میرے 3 گھر تھے تو میرے اس وقت بھی ماشاءاللہ بچے کافی تھے, اللہ نظر سے بچائے. تو میں ایک دن نکلا ہوں, میں خود ہی سارے سودے لائے. تو یہ ملازم تو اب رکھے ہیں نا بہت زیادہ, جب کام بڑھ گیا اور پھر سیکیورٹی کے مسائل اور پھر جا کے مجبوری میں ہوا, ورنہ میں سارے سودے خود ہی لے کر آتا تھا. اب میں سب گھروں کے لیے لا رہا ہوتا تھا, شاپر میں انڈے, ڈبل روٹی, آلو, پیاز, ٹماٹر. تو ایک بے روزگار سے میری ملاقات ہوئی. ہماری گپ شپ تھی, اب بھی ہے, اللہ اس کو روزگار دے. اس کے ساتھ بیچارے کے ساتھ ظلم کیا کسی نے. اچھا والا روزگار تھا, اس کے اپنے ہی ریلیٹیو نے چھین لیا. وہ خودکشی کرتے کرتے بچا ہے. میرا بیان سنا تھا تو خودکشی سے بچ گیا. پھر وہ تو رشتے دار نے ہی اس کو بیچارے کو کھا لیا تھا, اچھی والی جاب اس کی قبضہ کر لیا تھا. خیر, اس کے بزنس پہ. تو میں جب آ رہا تھا نا, یہ سامان اٹھا کے, آلو, پیاز, ٹماٹر, گھر میں پرچیاں آتی تھیں. ایک دفعہ تو وہ پرچی مسجد میں نکل آئی. ایسے ہر وقت میری جیب میں نہیں, اس جیب میں ایک گھر کی پرچی, شلوار کی جیب میں دوسرے گھر کی پرچی, ادھر تیسرے گھر کی پرچی, اور پھر سب مسائل کی پرچی بھی ہوتی تھی. لوگ جو مسائل پوچھتے ہیں وہ بھی. تو میں جمعے کے بعد مسائل بتانے لگا, میں نے پرچی نکالی, اس میں تھا واپسی پہ 2 کلو ٹماٹر. میں نے کہا یہ کیا ہو گیا؟ تو پھر مجھے خیال آیا یہ غلط پرچی نکل آئی ہے. بڑے لطیفے ہوئے میرے ساتھ. ایک دفعہ کوئی اسٹیٹ ایجنٹ آیا, میں نے بزنس شروع کیا نا پراپرٹی کا. ظاہر ہے جب خاندان بڑھ رہا ہے تو کچھ کرنا بھی پڑے گا نا, یہ خالی پیڑ ہی کھانے بیٹھ کے باتیں ہی کرنی پڑیں گی. تو مجھے خیال ہوا
प्रॉपर्टी में बहुत दफा नुकसान उठा चुका था, तो एक जानने वाले अच्छे मिल गए, अल्लाह का शुक्र है। अच्छे होते नहीं है प्रॉपर्टी में, ये बता दूं, ऐसा ना हो मेरे तजर्बे से आप बोलो कि हम भी प्रॉपर्टी में कारोबार, हमारे तो अब इतने रिलेशन हो गए ना, अब हमें पता चल गया जाता है कौन 2 नंबर है कौन है। आपके लिए 99% चांस ये कि मरवाएगा आपको, इसलिए ये काम करना नहीं है। बहुत ही कोई हटो बच्चों किस्म का हो तो उसके साथ आप करें, लेकिन होता नहीं है भाई, बहुत इसमें नहीं, आपके लिए बहुत मुश्किल है, ये छोड़ दो। खुद करो तो एक अलग बात है, किसी को पैसा नहीं पकड़ाओ। तो वो क्या हुआ कि वो प्रॉपर्टी के ना, वो उन्होंने कहा कि वो कागजात लेकर आए फलां प्लॉट के। मैं लेकर आया, जब मैंने खोला तो वो आलू 4 किलो, प्याज इतने किलो, वो तीनों घरों के पूरी फाइल निकल आई टमाटर प्याज की। अब मैं उसको, वो देख रहा है, कह रहे ये क्या है? मैंने कहा प्लॉट के कागज है। उसने कहा ये प्लॉट का कागज, आलू प्याज टमाटर? फिर मैंने कहा यार सॉरी, ये मैं गलती से गलत फाइल उठा के ले आया हूं। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? खैर, तो जब मैं वो आलू प्याज टमाटर ला रहा था ना बाइक पे, इधर आलू इधर प्याज इधर टमाटर इधर अंडे, तो वो बेचारा जो खुदकुशी करते हुए बचा, अल्लाह उसको खुशियां दे, मैं रुक गया सलाम करने के लिए। उसने कहा ये क्या है? मैंने कहा यार ये देखो यार, हम किस टेंशन में है यार, आलू प्याज टमाटर ये सारी चीजें मुझे ले जानी पड़ती हैं, शादी के बाद ये टेंशन है। कहता है यार खुदा की कसम, ये टेंशन उस टेंशन से अच्छी है जिस टेंशन में मैं मुब्तला हूं। ये भी एक जीनत है, घर का सौदा खरीद रहे हो, आलू प्याज टमाटर घर में ला रहे हो, क्योंकि वो इस नेमत से महरूम था, नेमत से महरूम था। कह रहे यार ये इसकी जो खुशी है वो मैं समझता हूं, घर हो बीवी बच्चे हो और आप उनके लिए कुछ ला रहे हो, आलू प्याज ही ला रहे हो, टमाटर ही ला रहे हो। कह रहे ये नेमत का उससे पूछो जिसके पास ये नेमत नहीं है। मुझे वाकई एहसास हुआ कि ये इतनी बड़ी अल्लाह की हम पे नेमतें हैं जिनका हमको एहसास नहीं है। और हम देखते हैं बहरिया टाउन के प्लॉट, उसके पास इतने प्लॉट हैं, फिर बहरिया टाउन ऊपर जा रहा है, मैं वहीं का वहीं, काश मैं खरीद लेता, काश मेरी किस्मत में होता, मैं खरीदता एक खोता, कभी तू सवार होता कभी मैं सवार होता। खोता समझते हो, गधे को बोलते हैं। तो काश मैं ये कर लेता। ओ भाई, इतना भी अगर तौफीक मिल रही है ना शादीशुदा आदमी को कि घर में आटा दाल आ रहा है, राशन आ रहा है, आप ला रहे हो, तो इसकी कदर उससे पूछो जो ये भी नहीं कर सकता, जो ये भी नहीं कर सकता। तो मैं बेरोजगार के वो बता रहा था आपको आदाब बेरोजगारी के ना। बेरोजगार आदमी जब सुबह उठता है तो उसे कहीं जाने की देर नहीं हो रही होती, रोजगार वाले को टेंशन होती है। बेगम या अम्मा जो कमा रहे हैं वो अम्मा कह रहे होते हैं, अम्मा नाश्ता जल्दी दो, अम्मी मम्मा जल्दी से नाश्ता दो, मुझे क्या, मैं आई एम गेटिंग, इंग्लिश भी शुरू कर देता है जैसी उसकी जॉब लगती है ना, आई एम गेटिंग लेट, मुझे देर हो रही है, फिर शाम को पहुंचना है। तो इसमें एक जीनत होती है। हमारे जानने वाला बच्चा है, उसको कहीं जॉब मिल गई, अभी तनख्वाह भी नहीं आई है, कुर्सी पे बैठा हुआ है, सेल्फियां खींच खींच के दोस्तों को सड़ाने के लिए भेज रहा है। अभी तनख्वाह मिली नहीं है, लेकिन मैं देख रहा हूं उसके तौर तरीके। बैठा हुआ है कुर्सी पे यूं स्टाइल में, लैपटॉप एक सामने रखा हुआ, वो भी उसका खींच के ना अपने सामने कर दिया लैपटॉप, क्योंकि अपनी एक इसकी शान होती है ना, लैपटॉप सामने भी, ऑफिस में भाई वर्क हो रहा है बाकायदा। अपना लैपटॉप भी नहीं है, बॉस का है, वो थोड़ा सा साइड पे खिसका के सेल्फियां बना के। तो मुझे किसी ने बताया इसकी हरकतें देखो। मैंने कहा कोई बात नहीं, बेचारा खुश हो रहा है, खुश होने पर गवर्नमेंट की तरफ से कोई पाबंदी नहीं है, खुश होने दो यार, हलाल काम पे खुश हो रहा है ना, कोई नाजायज पे थोड़ी, कोई चर्च का बिजनेस थोड़ी कर रहा है। तो ये इंसान को अल्लाह ने बहुत बड़ी नेमत दी है, सुबह काम पे जाना, शाम को वापस आना। जामे तुर्शीद हम जाया करते थे माड़ीपुर से, 30 किलोमीटर बाइक पे जाता था मैं, और 30 किलोमीटर वापस पढ़ाने के लिए। मुझे याद है इतना एंजॉय करता हुआ जाता था मैं, कि वो सुबह सुबह उठे, फजर की नमाज पढ़ी ना। हमारी क्लासें भी मदरसों में बहुत जल्दी शुरू होती हैं, पोस्तियों की तरह 12 बजे टाइम नहीं है, 9 बजे आप लोग के यहाँ दफ्तरों में काम शुरू होता है, मदरसों में 7:30 बजे क्लासें शुरू, उसकी बरकत बहुत होती है। सो रात को सोए, सुबह फजर पढ़ी, उसके बाद नाश्ता किया और भागम भाग लगा होता था। मेरे दोस्त भी थे मेरे साथ, वो भी बाइक पे इकट्ठे जाया करते थे, तो हमने 1 to 5 ली हुई थी, ओ जा रहे हैं भाई सुबह सुबह ना तैयार होके। इतना एक खुशी महसूस होती थी, हालांकि कितना थके हुए पहुंचते हैं, थके हुआ पहुंचा, फिर शाम को वापस आते हुए एक अलग राहत होती थी। अब शाम को कहाँ जा रहे हैं? घर जा रहे हैं, घर जाके चाय पियेंगे। तो
گھر والوں کے ساتھ بیٹھیں گے, والدین کے ساتھ, بہن بھائیوں کے ساتھ, بیوی بچوں کے ساتھ. ایک عجیب اس میں اللہ نے لطف رکھا ہے. دیکھو آپ کی کھوپڑی اگر صحیح کام کر رہی ہے نا, دل میں دنیا کی محبت نہیں ہے, خدا کی قسم اللہ نے انٹرٹینمنٹ کی بہت ساری چیزیں رکھی ہیں جن کو دیکھ کے انسان خوش ہو سکتا ہے. ہمارے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ ہم غلط چیزوں کے عادی ہو گئے ہیں, تو اب ہمیں جن چیزوں میں خوشی ہونی چاہیے ان میں خوشی نہیں ہو رہی. اب کسی کو چرس کی عادت ہو جائے, اس کو بھی روٹی میں تھوڑی خوشی ہوگی. تو یہ اللہ کا معاذ اللہ قصور نہیں ہے, یہ اس کا قصور ہے کہ جس چیز میں اللہ نے بے پناہ لذت رکھی تھی, اس نے اپنے آپ کو نشے کا عادی بنا کر وہ لذت سے اپنے آپ کو محروم کر دیا. اب اس کو تو چرس چاہیے, ہیروئن چاہیے. اسی طرح یاد رکھو اللہ نے حلال میں بہت لذت رکھی ہے, لیکن جس کمبخت کو گناہ کی, حرام کی عادت پڑ جائے, بدنظری کی, فحش فلموں کی, زنا کی, ان چیزوں کی عادت پڑ جائے, پھر اس کے لیے نیچرل لائف میں دلچسپی ختم. ورنہ جو زنا سے بچتا ہے اس کو بیوی بچوں میں ہی اللہ نے بہت اس میں محبت رکھی ہے, بیوی بچوں سے ہی بہت مطمئن ہوتا ہے جب وہ گھر پہ آتا ہے. لیکن جو حرام خوری کی عادت پڑ جائے, گرل فرینڈ کی عادت پڑ جائے, اس کے لیے گھر کی نعمت نہیں, اس کو گھر کا باہر پسند ہے. وہ کہے گا کہیں نالے میں سو جاؤں, گھر میں نہ ہوں. یہ جو حرام کاریاں ہیں نا, اس کا دنیا میں عذاب ملتا ہے کہ اللہ اس سے خوشیاں چھین لیتے ہیں. تبھی تو ڈپریشن میں جاتے ہیں. اتنا کچھ ہو کے, دولت مندوں کو دیکھو آپ, سب کچھ ہو کے بھی کمبختوں کے پاس, جو دیندار نہیں ہے ان کی بات کر رہا ہوں, سب کچھ ہو کے بھی کمبختوں کے پاس سکون نہیں ہے. تو خیر, تو میں یہ عرض کر رہا تھا میرے بھائی کہ اللہ نے قرآن مجید میں جانوروں کی نعمتوں کو بیان کیا. گوشت کھاتے ہو, ان پہ سوار ہوتے ہو, ساری نعمتیں. لیکن اللہ نے ایک ایسی نعمت کو بیان کیا جس کو عام طور پہ نعمت سمجھا نہیں جاتا. وہ نعمت کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں وَلَكُمْ فِيهِ جَمَالٌ